چیپٹر 31 غزوہ قریش اور بنو سلیم بحران میں۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی ابو الفضل نے محمد بن اسحاق سے، وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ کیا۔ آپ قریش اور بنو سلیم کا ارادہ کرتے تھے حتیٰ کہ آپ بحران میں پہنچے۔ یہ حجاز میں معدن ہے فرو کے زاویے میں۔ آپ وہاں پر ربیع الاخر اور جمادی الاول میں ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد مدینہ لوٹ آئے مگر جنگ نہیں کرنی پڑی، اور اس دوران غزوات رسول میں سے بنی قیقاع کا معاملہ بھی تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس میں ہے جو واقدین نے ذکر کیا ہے کہ اس غزوے میں رسول اللہ مدینے میں تھے، یعنی بحران میں 10 راتیں مدینے میں غیر موجود رہے تھے۔ انہوں نے اس مدت میں مدینے میں عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ چیپٹر 32 غزوہ بنی قینقاع۔ تحقیق ہم نے ذکر کیا ہے ابن اسحاق سے روایت کرتے ہوئے کہ یہ غزوہ بھی تھا جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے غزوات میں سے۔ واقدین نے گمان کیا ہے کہ یہ غزوہ ہفتے کے دن 15 شوال کو ہوا تھا، ہجرت سے 20 ماہ گزر جانے پر۔ آپ نے ان کا محاصرہ کیا تھا ذی قعد کے چاند تک۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی ابن عباس سے، انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ نے بدر میں قریش کو شکست اور نقصان سے دوچار کیا اور مدینے میں پہنچے تو حضور نے بنی قینقاع کے بازار میں یہود کو جمع کیا، اور حضور نے ان سے کہا کہ اے یہود کی جماعت، تم مسلمان ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں بھی مصیبت پہنچے، اس کی مثل جیسے قریش کو پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا اے محمد، آپ نمرے میں ہوں اور دھوکے میں نہ رہیں اس بات پر کہ آپ نے قریش کے چند افراد کو قتل کر دیا ہے جو کہ ناتجربہ کار تھے، قتال کو نہیں جانتے تھے۔ آپ اگر ہم سے لڑیں گے اور قتال کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ ہم لوگ ایسے لوگ ہیں کہ آپ جیسوں سے ہرگز کبھی نہیں ملیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران آیت 12۔ فرما دیجئے اے محمد آپ کافروں سے کہ بہت جلد تم لوگ مغلوب کیے جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تحقیق تمہارے لیے ان دو جماعتوں کے معاملے میں ابدت کی نشانی ہے جو باہم ٹکرائی تھیں۔ بدر میں ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، مراد ہیں رسول اللہ کے اصحاب بدر میں۔ سورہ آل عمران آیت 13 ترجمہ۔ اور دوسری جماعت کافر تھی، مشرکین قریشی، تم لوگ انہیں ان سے دوہرا دیکھتے تھے، ظاہری آنکھوں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تائید اور قوت دیتا ہے، بے شک اس واقعے میں آنکھیں رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ اور محمد بن اسحاق سے اس کی سند کے ساتھ مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی عاصم بن عمر بن قتادہ نے کہ بنی قینقاع پہلے یہودی تھے جنہوں نے اس عہد کو توڑ دیا تھا جو ان کے اور حضور کے درمیان تھا، اور انہوں نے جنگ کی تھی بدر میں بھی اور احد میں بھی، اس لیے رسول اللہ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے ان کا محاصرہ کیا تھا، لہٰذا وہ لوگ آپ کے حکم پر اتر آئے تھے۔ لہٰذا عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کھڑا ہو گیا رسول اللہ کے پاس جب اللہ نے ان کو ان کے خلاف قدرت دے دی تھی۔ کہنے لگا اے محمد آپ نیکی اور احسان کیجئے میرے دوستوں پر اور میرے موالیوں پر، اس لیے کہ وہ لوگ قبیلہ خزرج کے حلیف تھے۔ لہٰذا رسول اللہ نے اس پر ڈھیل دی اور تاخیر کی اور اس سے اعراض کیا، لہٰذا اس نے رسول اللہ کی زرہ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا تو رسول اللہ نے فرمایا چھوڑیں مجھے، اور آپ ناراض ہوئے حتیٰ کہ رسول اللہ کے چہرے پر سایہ دیکھا گیا۔ حضور نے پھر اس سے کہا کہ ہلاک ہو جائے، چھوڑ دے مجھے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں تجھے نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ تو میرے دوستوں اور موالیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ 400 افراد بغیر ڈھال کے اور بغیر خود کے لڑنے والے ہیں، اور 300 بغیر زرہ کے لڑنے والے ہیں جو میری حفاظت کرتے ہیں۔ ہر سرخ و سیاہ سے تم انہیں ایک ہی صبح میں کاٹ ڈالو گے؟ ہاں اللہ کی قسم بے شک میں ایسا مرد ہوں کہ جو مصائب اور ہلاکتوں سے اور شکست سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، وہ تیرے ہی لیے ہوں گے۔ اور ابن اسحاق سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے حدیث بیان کی اسحاق بن یسار نے، اس نے عبادہ بن ولید بن سامت نے، وہ کہتے ہیں کہ جب قبیلہ بنو قینقاع نے رسول اللہ سے جنگ کی تھی تو عبداللہ بن ابی نے انہی کے معاملے میں دلچسپی لی اور ان کے ساتھ جڑ گیا،
اور انہی کے پیچھے ہو گیا۔ عبادہ بن صامت نے یہ منظر دیکھا تو عبادہ بن صامت رسول اللہ کے پاس چل کر آیا۔ وہ بنی عوف بن خزن میں سے ایک تھا۔ ان کے لیے بھی حلف اور دوستی بالکل اسی طرح جیسے عبداللہ بن ابی کی حلیف اور دوستی تھی۔ وہ ان سے علیحدہ ہو کر رسول اللہ کے پاس آ گیا اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف اظہار براءت اور بیزاری کرنے لگا خزرج والوں کے حلیف اور دوستی سے، اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں اعلان بیزاری کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان لوگوں کا حلیف اور دوست بننے سے۔ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اہل ایمان سے دوستی اور محبت قائم کرتا ہوں، اور میں بیزار ہوں کفار کا حلیف بننے سے اور ان کی دوستی سے۔ عبداللہ بن ابی منافق کے بارے میں اور عبادہ بن صامت صحابی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ میں۔ ترجمہ: اے اہل ایمان، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان میں سے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی جوڑے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی عبداللہ بن ابی وغیرہ کو۔ بوجہ اس قول کے کہ میں حوائر سے ڈرتا ہوں، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچ گیا۔ ترجمہ: کہ حقیقت تو یہ ہے تمہارا دوست صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور اہل ایمان ہے۔ یہ فرمانا حضرت عبادہ کے قول کی وجہ سے کہ میں اللہ اور رسول سے دوستی کرتا ہوں اور اہل ایمان سے، اور عبادہ کی بہتری اور بیزاری کی وجہ سے اس نے کی تھی قینقاع سے اور اس کے حلیف سے اور ان کے ساتھ دوستی کرنے سے۔ آگے ترجمہ ہے، آیت لکھی ہوئی ہے، جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا وہ لوگ غالب ہوں گے۔ چیپٹر 33 غزوہ بنو نذیر اور اس میں آثار نبوت کا ظہور۔ ابن شہاب زہری نے ذکر کیا عروہ سے کہ یہ غزوہ 6 ماہ کے آغاز میں ہوا تھا، واقعہ بدر کے بعد، یعنی غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ احد سے پہلے، اور اس کو ان سے بیان کیا ہے محمد بن اسماعیل بخاری نے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیث بیان کی ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد واقعہ بنو نذیر ہوا۔ وہ یہود کا ایک طائفہ تھا۔ یہ غزوہ بدر سے کوئی 6 ماہ بعد ہوا تھا اور ان کی منزل مدینے کے ایک کونے میں ہوئی تھی۔ رسول اللہ نے ان لوگوں کا محاصرہ فرمایا تھا حتیٰ کہ وہ اتر آئے جلا وطنی کی شرط پر، اور یہ بھی کہ وہ مال بھی انہی کا ہوگا جو کچھ مال و متاع اونٹ اٹھا سکیں گے سوائے اسلحہ کے۔ پھر رسول اللہ نے انہیں شہر بدر کر دیا تھا۔ وہ شام کی طرف چلے گئے تھے۔ انہی کے بارے میں اللہ نے آیت اتاری تھی۔ سورہ حشر کی 1 سے لے کے 5 تک آیت ہے۔ ان آیات میں لفظ لینا آیا ہے، اس سے مراد نخلہ کھجور ہے۔ اللین پر نخلہ اور کھجور ہے سوائے عجوا کے۔ دوسری شرط ان کے ساتھ یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کر دیں۔ بے شک وہ لوگ چھتوں سے جو کچھ اچھا لگا لے گئے تھے، وہ سامان انہوں نے اونٹوں پر لاد لیے تھے، اس لیے کہ ان کے ساتھ یہ شرط تھی کہ جو کچھ اونٹ اٹھا سکے وہ انہی کے لیے ہوگا۔ اول الحشر سے مراد ان لوگوں کا شام کے ملک کی طرف چلنا ہے، آخرت والے حشر سے پہلے۔ نیز صورت میں لفظ الحلہ آیا ہے، یہ ہے کہ ان کے سامنے تورات کی آیت میں لکھا ہوا تھا، جلا وطن ہونا لکھا ہوا تھا۔ وہ لوگ سبت میں سے تھے، کبھی جلا وطن ہونا نہیں پڑا تھا ان پر رسول اللہ کے مسلط ہونے سے پہلے۔ اور عذاب سے مراد جس کو اللہ نے ذکر کیا ہے اس طرح پر ہے کہ اگر جلا وطن ہونا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان پر دنیا میں عذاب نازل کر دیتا اور قتل ہونا اور قید ہونا ایک ہوتا۔ پھر واقعہ صاد واقعہ بنو نذیر سے 6 ماہ کے بعد ہوا تھا، اور واقعہ بنو نذیر واقعہ بدر سے 6 ماہ کے بعد تھا۔ اسی طرح اس روایت میں ہے ابن شہاب سے۔ ہمیں خبر دی عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی معمر نے زہری سے اپنی حدیث میں، اس نے عروہ سے، وہ کہتے ہیں کہ پھر واقعہ احد ہوا تھا شوال میں 6 ماہ پورے ہونے پر، واقعہ بنو نذیر کے بعد۔ اگلی ہیڈنگ ہے رسول اللہ کا بنو نذیر سے صلح کرنا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں ان کو خبر دی محمد بن سور سے، انہوں نے عروہ سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ جب غزوہ بنو نذیر ہوا وہ لوگ یہود کا ایک طائفہ تھے۔ یہ واقعہ بدر سے 6 ماہ کے بعد ہوا تھا۔ ان کی منزل اور ان کی مدینے کے ایک کونے کے جانب تھے۔ رسول اللہ نے ان کا محاصرہ کیا تھا حتیٰ کہ وہ دیس نکال دیے جانے کی شرط پر نیچے اتر آئے تھے،
اور دوسرے اس شرط پر کہ وہ سامان اور مال بھی لے جائیں گے جو اونٹ اٹھا سکیں سوائے ہتھیاروں اور اسلحے کے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ سورہ حشر کی آیت 1 سے لے کے 2 تک۔ چنانچہ نبی کریم نے بنو نذیر کے ساتھ قتال جاری رکھا حتیٰ کہ ان سے آپ نے صلح کر لی جلا وطنی کی شرط پر، لہٰذا آپ نے ان کو ملک شام کی طرف نکال دیا اور وہ سبت میں سے تھے، لہٰذا ان کو جلا وطنی نہ پہنچی، اور اللہ تعالیٰ تحقیق لکھ چکا تھا ان پر اگر یہ صورت پیدا نہ ہوتی ان کے دیس نکالے کی تو ضرور ان کو دنیا میں عذاب دیتا قتل ہونے اور قیدی ہونے کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ قول لِأَوَّلِ الْحَشْرِ پہلی بار جمع ہونا، تو ان کا یہ پہلی بار حشر یہی ان کا جلا وطن ہونا ہے۔ مقام کی طرف دنیا میں یہی اول الحشر تھا۔ اسی طرح کہا ہے جو کہ مروی ہے زہری سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، لیکن اس میں حضرت عائشہ کا ذکر غیر محفوظ بات ہے، اور ہمیں خبر دی ابو علی حسین بن محمد روزباری نے، ان کو خبر دی عبد الرحمن بن کعب بن مالک سے، اس نے اصحاب رسول کے ایک آدمی سے کہ کفار قریش نے خط لکھا تھا ابن ابی کی طرف اور ان لوگوں نے بھی جو ان کے ساتھ بتوں کی پرستش کرتے تھے، اوس اور خزرج کے لوگ۔ اس وقت حضور مدینے میں تھے، یہ واقعہ بدر سے پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے مخالف یعنی محمد کو اپنے ہاں رہنے کو ٹھکانہ دے رکھا ہے، اور ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم ضرور اس کے ساتھ قتال کریں گے، ورنہ تم لوگ اس کو نکال دو، ورنہ ہم سارے قریش جمع ہو کر وہاں لڑنے آئیں گے اور ہم تمہارے ساتھ بھی لڑیں گے اور ہم تمہاری عورتوں کو حلال سمجھیں گے۔ یہ خط جب عبداللہ بن ابی کو پہنچا اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے دیگر بتوں کے پجاری، تو وہ سارے رسول اللہ سے قتال کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ ان لوگوں سے ملے اور فرمایا کہ قریش کی تمہارے لیے دی جانے والی دھمکی جو انتہائی شدید اور زیادہ ہے پہنچ گئی ہے۔ قریش تمہیں اتنی مشکل میں ڈال رہے ہیں حتیٰ کہ تم لوگ خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہو۔ قریش یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے بیٹوں سے اور اپنے ہی بھائیوں سے قتل و غارت گری کرو۔ جب ان لوگوں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی تو وہ اس ارادے سے منتشر ہو گئے۔ یہ حقیقت جب کفار قریش تک پہنچی تو کفار قریش نے بدر کے وقوع کے بعد یہود کے پاس خط لکھا کہ تم لوگ صاحب اسلحہ ہو، تمہارے پاس حفاظت کے لیے قلعے ہیں، تم لوگ محمد سے لڑ سکتے ہو، تم اس سے ضرور لڑو ورنہ ہم تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے، یعنی ہم لوگ تم سے جنگ کریں گے، پھر ہماری اور تمہاری عورتوں کے زیوروں تک پہنچنے میں کوئی شے حائل نہیں ہوگی۔ یہ دھمکی تھی لوٹ اور غارت گری کی۔ جب حضور کے بارے میں ان کو خط پہنچا تو بنو نذیر غدر کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے حضور کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ 30 آدمیوں کی جماعت اپنے اصحاب میں سے لے کر ہمارے پاس آ جائیں اور ہمارے 30 عالم بھی ادھر سے نکلیں گے۔ ہم دونوں جماعتیں مقام منصف پر ایک دوسرے سے ملیں گے اور آپ سے بات چیت کریں گے۔ اگر انہوں نے آپ کو سچا مان لیا اور وہ آپ کے اوپر ایمان لے آئے تو ہم سب بھی آپ کے ساتھ ایمان لے آئیں گے۔ ان کی خبر پہنچ گئی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صبح ہی صبح اپنا ایک مختصر سا لشکر لے کر پہنچ گئے۔ آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ محض ایک چال ہے، یہ لوگ تصدیق کرنے اور مسلمان ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ نے صبح ہی ان کا محاصرہ کر لیا۔ آپ نے ان سے کہا کہ تم لوگ میرے ہاں امان نہیں پا سکتے مگر کسی ایک عہد کے ساتھ جس پر تم مجھ سے معاہدہ کرو۔ انہوں نے حضور کے ساتھ کسی قسم کا بھی معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا حضور نے ان کے ساتھ قتال کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آپ اگلی صبح لشکر لے کر بنو قریظہ پر پہنچے اور آپ نے بنو نذیر کو چھوڑ دیا۔ آپ نے ان کو جا کر معاہدہ کرنے کے لیے بلایا تو انہوں نے حضور کے ساتھ معاہدہ کر لیا، لہٰذا آپ ان سے ہٹ گئے۔ پھر آپ بنو نذیر کی طرف لوٹ آئے اگلی صبح اپنے لشکر کے ساتھ۔ آپ نے ان کے ساتھ قتال کیا جس پر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نہ ماریں، ہم یہاں سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ گویا وہ ترک وطن اور جلا وطنی کے لیے تیار ہو گئے، لہٰذا انہی کی مرضی کے مطابق وہ جلا وطن کر دیے گئے، یعنی بنو نذیر جلا وطن ہو گئے اور وہ جتنے سامان اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے وہ لے گئے۔ ان کو منع نہیں کیا گیا، اپنے ساز و سامان اپنے گھروں کے دروازے اور چھتوں کی لکڑیاں تک لے گئے، لہٰذا صرف ان کے کھجوروں کے درخت ہی باقی رہ گئے تھے جو رسول اللہ کے لیے مخصوص ہو گئے تھے، خاص کر جو اللہ نے ان کو دیے اور انہی کے لیے مخصوص کر دیے گئے۔ اللہ نے حکم فرمایا، سورہ حشر کی آیت نمبر 6، ترجمہ: وہ مال جو اللہ نے اپنے رسول پر کر دیا یعنی مفت دے دیا ہے بغیر لڑائی کے، ان میں جس پر نہ تم نے گھوڑے دوڑائے
نہ ہی اونٹ سوار دوڑائے ہیں۔ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بغیر قتال کے حاصل ہوا ہے۔ نبی کریم سے اس میں سے بھی اکثر مہاجرین کو عطیہ کر دیا تھا اور انہی کے درمیان اسے تقسیم کر دیا تھا، اور اس میں سے کچھ مال 2 انصاریوں کو دیا تھا جو زیادہ حاجت مند تھے۔ ان 2 کے علاوہ کسی اور انصاری کے لیے آپ نے اس مال میں سے تقسیم نہیں فرمایا تھا، اور اس میں سے باقی رہ گیا تھا صدقہ رسول اللہ جو اولاد فاطمہ کے ہاتھوں میں تھا۔ موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق بن یسار اور ان دونوں کے علاوہ دیگر اہل مغازی اس طرف گئے ہیں کہ غزوہ بنو نذیر غزوہ احد کے بعد ہوا تھا، اور اس کو اسی طرح روایت کیا گیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے رسول اللہ کو یہود کے ارادے پر بذریعہ وحی اطلاع ہونا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو خبر دی اسماعیل بن ابراہیم بن عتبہ نے اپنے چچا موسیٰ بن عقبہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سے رسول اس وقت کی ہے جب حضور بنو نذیر کی طرف نکلے تھے۔ آپ کلابیین کے خون بہا کے معاملے میں ان سے مدد چاہتے تھے اور تعاون مانگ رہے تھے، اور وہ گمان کرتے تھے کہ تحقیق انہوں نے خفیہ سازش کی تھی قریش کے ساتھ جب وہ احد میں اترے تھے رسول اللہ سے قتال کے لیے، اور ان کو قتال پر ابھارا تھا اور ان کو کمزور بھی آگاہ کیا تھا۔ جب رسول اللہ نے ان سے کلام کیا کلابیوں کے خون بہا کے بارے میں، تو بنو نذیر کے یہودیوں نے کہا کہ اے ابو القاسم بیٹھیے حتیٰ کہ آپ کو کھانا کھلایا جائے اور آپ اپنی حاجت مقصد پورا کر کے جائیں، اور ہم لوگ اٹھتے ہیں اور باہم مشورہ کر لیتے ہیں اس بات پر جس کے لیے آپ ہمارے پاس آئے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ اور آپ کے اصحاب بیٹھ گئے دیوار کے سائے تلے، انتظار کرنے لگے اس بات کا کہ یہ لوگ اپنے معاملے میں صلاح مشورہ کر لیں۔ جب بنو نذیر کے یہودی الگ ہو گئے تو شیطان ان کے ساتھ ہو لیا، اور انہوں نے رسول اللہ کے قتل کا مشورہ طے کر لیا اور کہنے لگے کہ آئندہ کبھی اتنے قریب ان کو لانے کا موقع ہاتھ نہیں آئے گا، لہٰذا آج ہی اس سے کیوں نہ چھٹکارا پا لیا جائے اور اس کے بعد اپنے گھروں میں چین سے رہا جائے، اور اس طرح تم سے مصیبت اٹھ جائے گی۔ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ چاہو تو میں چھت پر چڑھ جاتا ہوں جس گھر کے نیچے حضور بیٹھے ہیں، میں ان کے اوپر پتھر لڑکاتا ہوں اور اسے قتل کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کر دی اور آپ کو باخبر کر دیا اس سے جو انہوں نے مشورہ طے کیا تھا، لہٰذا اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ رسول اللہ وہاں سے اس طرح اٹھ کر چلے گئے جیسے اپنی کسی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ آپ اپنے اصحاب کو اپنے اپنے ٹھکانے پر اور مجلس پر چھوڑ گئے، اور وہ اللہ کے دشمن حضور کا انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو ایک آدمی مدینے سے آیا، انہوں نے اس سے پوچھا، اس نے بتایا کہ میں حضور سے ملا ہوں۔ وہ مدینے کی گلی میں داخل ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ کے اصحاب سے کہا کہ ابو القاسم نے جلدی کی چلے گئے ہمارے معاملے کو درست کرتے جس مقصد کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد اصحاب رسول بھی اٹھ کر واپس چلے گئے اور قرآن نازل ہوا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ اللہ کے دشمنوں نے ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مائدہ آیت 11، ترجمہ اے اہل ایمان، تمہارے اوپر اللہ کا جو احسان اور نعمت ہے اس کو یاد کرو جب قوم نے ارادہ کیا تھا وہ تمہاری طرف دست درازی کریں، سو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تمہارے تک پہنچنے سے روک لیا تھا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اہل ایمان کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہود کی خیانت پر اور ان کے ارادوں سے حضور کو مطلع کر دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان کے جلا وطن کرنے کا حکم دے دیا اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دینے کا، اور ان کو حکم دیا کہ وہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ اور مدینے میں نفاق یعنی منافقت زیادہ ہو چکی تھی۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ ہمیں کہاں نکالنا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں حبش کی طرف نکال دوں گا۔ ادھر منافقین نے جب سنا کہ ان کے بھائیوں کے اور ان کے دوستوں کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے اہل کتاب کے بارے میں، تو انہوں نے ان کے پاس پیغام بھیجے کہ فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، زندگی اور موت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فکر نہ کرنا، اگر تم قتل بھی کر دیے گئے تمہاری نصرت ہماری ذمہ لازم ہوگی، اور اگر تم گھروں سے نکال دیے گئے تو بھی ہم تم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہود کا سردار ابو صفیہ حی بن اخطب تھا۔ جب انہوں نے یقین کر لیا منافقین کی آرزو پر تو یہودیوں کا غرور اور بڑا ہو گیا، اور شیطان نے ان کو امیدیں دلائیں کہ تم غالب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ یہودیوں نے نبی کریم کو للکار دیا کہ آپ اور آپ کے اصحاب کو کہ اللہ کی قسم ہم لوگ یہاں سے نہیں نکلیں گے، اور اگر آپ ہم سے لڑیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور لڑیں گے۔ لہٰذا نبی کریم اللہ کے حکم پر ان کے بارے میں عمل پیرا ہو گئے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دے دیا، انہوں نے ہتھیار سنبھال لیے، پھر ان کی طرف روانہ ہو گئے۔ لہٰذا یہود اپنے قلعوں اور گھروں کے اندر چلے گئے۔ حضور جب ان کی گلیوں اور قلعوں کے پاس پہنچے تو آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ان کو
اس بات کی مہلت دیں کہ وہ اپنے گھروں اور اپنے قلعوں میں رہ کر لڑیں۔ اللہ نے آپ کے معاملے کی حفاظت فرمائی اور آپ کی کامیابی کا عزم فرما لیا۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ان کے قریب گھروں کو گرا دیا جائے اور کھجور کے درختوں کو جلا دیا جائے اور انہیں کاٹ دیا جائے۔ ادھر اللہ نے یہودیوں اور منافقوں دونوں کے ہاتھوں کو روکے رکھا، منافق یہودیوں کی مدد نہ کر سکے۔ ادھر اللہ نے یہودیوں اور منافقوں کے دلوں میں خوف اور رعب ڈال دیا۔ پھر یہودیوں کی یہ حالت ہو گئی کہ جو ہی حضور نے مدینہ کے قریب تر کسی یہودی گھر کو گرا دینے کا حکم دیا، ان کے دلوں میں خوف اور ڈال دیا، لہٰذا وہ مارے خوف کے خود بھی اپنے گھروں کو پیچھے سے گرانے لگ گئے، جبکہ وہ خود اس کے اندر تھے۔ لہٰذا وہ نکل کر نبی کریم اور صحابی کی طرف نہ آ سکے، وہ گراتے گئے۔ جس پر وہ آئے پہلے والا پھر اس کے بعد والا گھر، جب یہود گراتے گراتے آخری گھر تک پہنچ گئے اور وہ برابر منافقین کا انتظار بھی کر رہے تھے اور ان کی باتوں کو بھی یاد کر رہے تھے کہ انہوں نے ان کو آرزوئیں دلائیں تھیں، جب مایوس ہو گئے ان تمام چیزوں سے جو کچھ ان کے پاس تھا، اب انہوں نے رسول اللہ سے وہی مطالبہ کیا کہ جو کچھ حضور ان پر اس سے قبل پیش کر چکے تھے۔ رسول اللہ نے ان کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ آپ ان کو دیس سے نکال دیں گے اور وہ اپنا سامان اٹھا کر لے جائیں، جو کچھ اونٹوں پر لے جا سکتے ہیں، اس میں جو کچھ ان کے پاس ہے سوائے اسلحے کے۔ چنانچہ وہ ہر طرف دوڑے، ہر راستے پر گئے اور بنو ابو الحقیق مل گئے۔ ان کے پاس بہت سارے چاندی کے برتن تھے، نبی کریم نے اور آپ کے اصحاب نے اور مسلمانوں نے دیکھے تھے جب انہوں نے نکالے تھے، اور ان کے سردار حیی بن اخطب نے قصد اور ارادہ کیا جب وہ مکے میں گیا ان سے اس نے فریاد چاہی رسول اللہ کے خلاف اور ان سے مدد مانگی تھی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے اہل نفاق کی بات بیان کر دی تھی، اور وہ ساری بات جو ان کے اور یہود کے درمیان طے تھی، اور یہودی مسلمانوں کو شرم اور عار دلانے لگے تھے وہ جب گھروں کو گرا رہے تھے اور کھجوروں کے درختوں کو کاٹ رہے تھے۔ یہودیوں نے کہا کہ ان بیچارے درختوں کا کیا گناہ ہے، تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اصلاح کرنے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر نازل فرمائی، سورہ حشر آیت 1 سے لے کر 5 تک۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جو بھی درخت کاٹے یا باقی چھوڑے تو سب اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بقایا مال یا درخت رسول اللہ کے لیے نفل کر دیا تھا اور کسی کے لیے اس میں سے حصہ نہیں مقرر کیا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، سورہ حشر کی آیت نمبر 6، ترجمہ نہیں دیا ہوا، مطلب یہ کہ سب کچھ رسول اللہ کا ہے، لہٰذا رسول اللہ نے اس مال کو جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ نے اس کو مہاجرین اولین میں تقسیم کر دیا اور اس میں سے انصار کے صرف 2 ہی آدمیوں کو دیا، ایک سماک بن اوس بن خبرشہ یعنی ابو دجانہ کو، اور دوسرا شخص سہل بن حنیف تھا۔ اور کچھ لوگوں نے گمان کیا ہے کہ آپ نے سعد بن معاذ کو، سیف بن ابو الحقیق کو دیا، اور بنو نذیر کو جلا وطن کیا ماہ محرم الحرام سن 3 ہجری میں، اور ابو قریظہ مدینے میں بیٹھے رہے تھے اپنے اپنے گھروں میں۔ حضور کو حکم نہیں ملا تھا نہ ہی ان کے ساتھ قتال کرنے کے لیے اور نہ ہی ان کو نکالنے کے لیے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو رسوا کیا تھا بسبب حیی بن اخطب کے اور بسبب جمع کرنے گروہوں اور جماعتوں کے۔ یہ الفاظ حدیث موسیٰ بن عقبہ سے اور حدیث ابن لہیہ اسی مفہوم میں ہیں۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے، ان کو خبر دی عاصم بن عمرو بن قتادہ نے یہ کہ رسول اللہ نے محاصرہ کیا تھا بنو قینقاع قبیلے کا، اور وہ پہلے یہودی تھے جن کا حضور نے محاصرہ کیا تھا مدینے میں، لہٰذا وہ آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر عبداللہ بن ابی منافق حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ راوی نے یہاں وہی قصہ ذکر کیا ہے جیسے یونس بن بکیر کی روایت میں گزر چکا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جنگ احد سے پہلے کا ہے۔ جب احد کا قضیہ گزر چکا تو رسول اللہ نے احد کے 4 ماہ بعد اصحاب بئر معونہ کو بھیجا، وہ قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا تھا، اور اسی طرح اس کو کہا ہے محمد بن اسحاق نے سلمہ بن فضل کی روایت میں۔ ہمیں خبر دی ابو طاہر محمد بن حمش فقیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی ابن عمر سے یہ کہ یہود بنو نضر اور قریظہ نے، انہوں نے محاربہ کیا رسول اللہ سے، لہٰذا رسول اللہ نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا تھا اور بنو قریظہ کو برقرار رکھا، اور آپ نے ان پر احسان کیا تھا حتیٰ کہ اس کے بعد قریظہ نے بھی جنگ شروع کر دی، لہٰذا آپ نے ان کے مردوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں کو اور ان کی اولادوں کو اور مالوں کو
مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا تھا۔ ہاں مگر ان میں سے بعض لوگ رسول اللہ کے ساتھ مل گئے تھے، وہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے تھے، اور رسول اللہ نے جلا وطن کر دیا تھا مدینہ کے یہودیوں کو بنو قینقاع میں سے، اور وہ لوگ حضرت عبداللہ بن سلام کی قوم کے لوگ تھے، اور یہود بن حارثہ کو، ہر اس یہودی کو جو مدینے میں تھے۔ ہمیں خبر دی ابو عمرو بستامی نے ان کو خبر دی ابن جریح سے، اس نے ذکر کیا اسے اس کی اسناد کے ساتھ مذکور کی مثل، مگر اس نے کہا اس روایت میں کہ آپ نے ان کے مردوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں کو قیدی بنایا اور ان کی اولادوں کو بھی، اور ان کے مال تقسیم کیے مسلمانوں کے درمیان۔ اس کو بخاری نے روایت کیا اسحاق بن نصر سے۔ اگلی ہیڈنگ ہے بنو نذیر کے درختوں کا کاٹنا اور جلانا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو خبر دی عبداللہ بن عمر سے یہ کہ رسول اللہ نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درخت کاٹ دیے تھے اور جلا دیے تھے اس حادثے کے، اور اسی واقعے پر ایک آیت نازل ہوئی تھی، سورہ حشر کی آیت 5۔ ترجمہ: جو درخت بھی آپ لوگوں نے کاٹے ہیں یا اپنی جڑوں پر کھڑے چھوڑ دیے ہیں تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اس لیے تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ بخاری نے اس کو نقل کیا ہے حدیث موسیٰ بن عقبہ بن نافع سے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو خبر دی مجاہد سے اللہ کے اس قول کے بارے میں۔ ترجمہ: یعنی تم نے جو بھی کھجور کاٹی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض مہاجرین نے بعض کو کھجور کاٹنے سے منع کیا تھا اور یہ کہا کہ یہ مسلمانوں کی غنیمتوں میں سے یعنی فتح ہو جانے پر بطور غنیمت مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے گی، اور ان لوگوں نے کہا کہ جنہوں نے نہیں کاٹی کہ یہ دشمن کو غیظ و غضب دلانے اور جلانے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے، لہٰذا جنہوں نے کاٹنے سے منع کیا تھا ان کی تصدیق میں قرآن اترا، اور جنہوں نے کاٹا تھا ان کے کاٹنے کی تحلیل اور عدم گناہ پر بھی قرآن اترا، لہٰذا ارشاد فرمایا کہ سوائے اس کے کہ اس کا کاٹنا اور چھوڑ دینا بھی اللہ کے حکم اور اجازت سے ہوا ہے۔ اگلی ہیڈنگ بنو نذیر کے مال کا بطور فے حاصل ہونا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے اور ان کو عمر بن خطاب سے کہ انہوں نے کہا بے شک بنو نذیر کے مال ان میں سے تھے جو اللہ نے اپنے رسول پر فے کیے تھے، بلا جنگ لڑے عطا کیے تھے، ان میں سے تھے جن پر مسلمانوں نے گھوڑے نہیں دوڑائے تھے اور نہ ہی اونٹوں پر سوار مجاہدین نے حملے کیے تھے، لہٰذا وہ مال رسول اللہ کے لیے مخصوص تھے۔ آپ اس میں سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے تھے، سال بھر کا خرچہ لے لیتے تھے، باقی جو کچھ بچ جاتا تھا اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کی تیاری پر خرچ کرتے تھے، اسلحہ وغیرہ جمع کرنے پر اور جہاد کے لیے جانور تیار کرنے پر۔ چیپٹر 34 کعب بن اشرف یہودی کا قتل ہونا اور اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول اور مسلمانوں کو اس کے شر سے بچانا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو خبر دی صالح بن ابو امانہ بن سہیل بن خلیف نے، ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ جب بدر سے فارغ ہوئے آپ نے اہل مدینہ کے پاس 2 خوشخبری دینے والے روانہ کیے، ایک زید بن حارثہ تھے، ان کو مدینہ سافلہ کی طرف بھیجا، اور دوسرے عبداللہ بن رواحہ تھے، ان کو اہل مدینہ عالیہ کے پاس بھیجا۔ وہ ان کو خوشخبری دیتے تھے کہ اللہ نے اپنے نبی کو فتح دی ہے۔ زید بن حارثہ کی ملاقات نبی سے پہلے اپنے بیٹے اسامہ سے ہوئی، جس وقت رسول اللہ کی بیٹی سیدہ رقیہ جو حضرت عثمان کے عقد میں تھیں بیمار تھی، اور حضور نے عثمان کو اس کی تیمارداری کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ وہ فوت ہو گئی تو اس کو دفن کر کے مٹی برابر کر رہے تھے۔ اسامہ کو کہا کہ تیرے والد زید گئے ہیں۔ اسامہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے پاس آیا، وہ لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ عقبہ بن ربیعہ قتل ہو گیا ہے، اور شیبہ بن ربیعہ اور ابو جہل بن ہشام اور نبیہ اور منبیہ اور امیہ بن خلف قتل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح وہ بڑے بڑے قریش کی موت کی خبر دے رہے تھے۔ اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے ازراہ تعجب پوچھا، اے ابا جان کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے بتایا جی ہاں سچ ہے، اللہ کی قسم اے بیٹے۔ ادھر ان لوگوں کو موت کی خبر سنائی۔ عبداللہ بن رواحہ نے اہل عالیہ کو یہ خبر جب کعب بن اشرف یہودی کو پہنچی تو اس نے کہا کہ ہلاک ہو جاؤ، کیا یہ خبر سچ ہے؟ اور وہ لوگ عرب کے بادشاہ تھے، لوگوں کے سردار تھے، ان جیسی مصیبت کسی بادشاہ کو کبھی نہیں پہنچی۔ چنانچہ کعب بن اشرف مکے روانہ ہوا مشرکین کی تعزیت کے لیے۔ وہاں پر وہ عاتقہ اسید بن ابو العیس کے ہاں جا کر ٹھہرا، وہ مطلب بن ابو وداع کے عقد میں تھی۔ اس نے جا کر وہاں رونا شروع کیا قریش کے مقتولین پر، اور قریش کو رسول اللہ کے خلاف ابھارا، اور اس نے رو کر
ایک قصیدہ کہا جو کہ درج ذیل ہے۔ میدان بدر میں چلنے والی جنگی چکی نے بدر والوں کو ان کی ہلاکت گاہ میں پیس کر رکھ دیا ہے، اور بدر والوں جیسوں پر تو روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ سب لوگوں میں سے بہترین سردار لوگ اپنے حوضوں کے گرد قتل ہوئے پڑے ہیں۔ یہ بات بعید از عقل ہے، بے شک بادشاہ بھی کبھی قتل ہوا کرتے ہیں۔ کتنے شرفا تھے جو وہاں بدر میں خوبصورت لوگ مارے گئے جو کہ حسن اور تازگی والے تھے۔ قصر اور غریب جنگی کرائے جاتے ہیں، ظرف پناہ لیتے تھے، کثرت کے ساتھ بھلائی کرنے والے تھے، سخی تھے جو اس وقت سخاوت کرتے تھے جب بارش کے لیے طلوع ہونے والے ستارے بانجھ ہوتے تھے۔ مطلب ہے قحط کے دور میں بھی ان کی سخاوت جاری رہتی تھی۔ اونٹوں کے بوجھ اٹھوانے والے مراد تاجر ہے جو سرداری کرتے تھے اور غلوں کی چوتھائی وصول کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان سرداروں کے ناراض ہو جانے اور جدا ہونے سے ہم ذلیل اور بے عزت ہو گئے ہیں۔ بے شک ابن اشرف جو کعب بن گیا تھا اونچا اور برتر، وہ تک ڈر گیا اور گھبرا گیا ہے، ان کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اے کاش جس وقت وہ مارے گئے تھے زمین غم سے جوش مار کر پھٹ جاتی، کاش کہ جس وقت ان کی موت کی خبر پھیلائی وہ خود نشانہ بن جاتا یا اندھا ہو جاتا، جیتے جی مارے خوف کہ وہ کچھ بھی نہ سن سکتا ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ ان میں سے حارث بن ہشام تو اتفاق اور صلح کی کوشش میں مصروف تھے اور نیکی کی بنیاد قائم کر رہے تھے تاکہ وہ لوگوں کو ملے، اور اتفاق قائم کر کے خوشی سے شرابیں پلوائے، سوائے ان کے نہیں کہ صاحب نصب ہی حفاظت کرتا ہے جو حسین و وجیح ہوتا ہے۔ مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ بنو کنانہ سارے کے سارے جھک پڑے تھے واسطے قتل ابو الولید کے، اور یہ کہ ان مقتولین کے ناک کان بھی کاٹے گئے تھے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ انصار کی ایک عورت نے کہا کہ میں نے اشرف کا قول سنا تھا۔ ترجمہ: جو شخص بدر اور اہل بدر کو رویا ہے اس کی آنکھ روتی رہے گی، اور لوئی بن غالن اسی کی مثل کے لیے سدا آنسو بہاتے رہیں گے۔ اور حضرت حسان بن ثابت نے کہا، ترجمہ: کعب بن اشرف کی آنکھیں روئی ہیں، پھر مسلسل آنسو بہاتی ہیں اس درد و غم سے، اور اس سے وہ ہمیشہ ناک کان کٹا رہے گا، یعنی بے عزت و بے حرمت رہے گا۔ اللہ کی قسم میں نے بطن وادی بدر میں ان کو کفار اور مشرکین کو دیکھا تھا جو مقتول ہوئے پڑے تھے، ان کے لیے آنکھیں جوش مار رہی تھیں، ابل رہی تھیں اور آنسو بہا رہی تھیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ پھر کعب مدینے میں واپس لوٹ آئے اور اس نے ام ذل بنت حارث کی تشبیب کی، یعنی اشعار کے اندر اس کے حسن و جمال اور اس کی جوانی کا تذکرہ کرنے لگا۔ ترجمہ: اس نے اپنے کلام میں مسلمانوں کی عورتوں کے شباب اور جوانی اور حسن کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے بغداد میں، اور ان کو خبر دی اسماعیل بن عقبہ نے اپنے چچا موسیٰ بن عتبہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف یہودی بنو نذیر میں سے ایک تھا اور ان کا سردار اور لیڈر تھا۔ اس نے اشعار کے اندر حضور کی برائی کر کے حضور کو ایذا رسانی کی تھی اور قریش کے پاس مکے میں جا کر ان کو مزید گمراہ کیا تھا۔ چنانچہ ابو سفیان نے اس سے کہا تھا، اے کعب بن اشرف، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، آپ مجھے صحیح صحیح بتائیے گا، کیا ہم لوگوں کا دین اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد کا دین اور اس کے اصحاب کا دین؟ اور تیرے نزدیک ہم میں سے کون زیادہ ہدایت پر ہے؟ تیری رائے کے اندر کون حق سے زیادہ قریب تر ہے؟ بے شک ہم لوگ اونٹ خیرات کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور ہم دودھ اور پانی لوگوں کو پلاتے ہیں، اور ہم وہاں تک کھانا کھلاتے ہیں جہاں تک باد شمالی چلتی ہے۔ کعب بن اشرف یہودی نے جواب دیا کہ تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت پر ہو راستے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد کعب بن اشرف واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوا، مگر وہ مشرکین کی رائے کو متفق کر چکا تھا رسول اللہ کے ساتھ قتال کرنے پر علی اعلان، بسبب عداوت رسول کے اور حضور کی برائی کرنے کے۔ جب کعب بن اشرف یہودی کی عداوت حد سے بڑھ گئی تو رسول اللہ نے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف کی خبر لے ہمارے لیے؟ اس نے تو اعلانیہ ہماری عداوت اور ہماری برائی شروع کر دی ہے، اور اس نے قریش کے پاس جا کر ان کو بھی متفق کر لیا ہے ہمارے ساتھ قتال کرنے کے لیے۔ اللہ نے مجھے اس بارے میں خبر دے دی ہے۔ اس کے بعد آیا سب سے بڑی خباثت پر قریش کا انتظار کرنے لگا کہ وہ آئیں گے تو یہ بھی ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے قتال کریں گے۔ اس کے بعد حضور نے مسلمانوں کے سامنے یہ آیت پڑھی، سورہ نساء آیت 51۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو آسمانی کتاب کی ایک حصہ بھی دیے گئے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں شیطان کے اور بتوں کے ساتھ، اور کافروں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ اہل ایمان سے زیادہ ہدایت پر ہو
راستے کے اعتبار سے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا اے اللہ آپ مجھے کافی ہو جائیں ابن اشرف سے جس طرح آپ چاہیں۔ چنانچہ محمد بن سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس مردود کو قتل کر دوں؟ رسول اللہ نے فرمایا جی ہاں۔ چنانچہ اس کے بعد محمد بن مسلمہ اپنے گھر جانے کے لیے اٹھے۔ ان کو سلکان بن سلامہ آگے مقبرے میں ملے، وہ رسول اللہ کی طرف آ رہے تھے۔ محمد بن مسلمہ نے اس سے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے کعب بن اشرف کے قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے اور تم جاہلیت میں اس کے دوست رہ چکے ہو، آپ کے سوا اس کو کوئی امان نہیں دے گا، اس کو نکالیے میرے آگے، میں اس کو قتل کروں گا۔ سلکان نے اس سے کہا کہ اگر حضور مجھے حکم دیں گے تو میں تب ایسا کروں گا۔ لہٰذا محمد بن مسلمہ اس کے ساتھ رسول اللہ کے پاس آیا اور سلکان نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے کعب بن اشرف کے قتل کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو سلکان نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دیجیے، آپ نے بھی کہا کہ آپ کو بھی اجازت ہے۔ لہٰذا سلکان اور محمد بن مسلمہ اور عباد بن بشر بن وقش اور سلمہ بن ثابت بن وقش اور ابو عبس بن جبر روانہ ہوئے، حتیٰ کہ وہ اس کے پاس چاندنی رات میں پہنچے اور کھجور کے تنوں کے سائے میں چھپ گئے اور سلکان نکلا۔ اس نے زور سے آواز لگائی اے کعب۔ اس نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ انہوں نے بتایا کہ میں سلکان ہوں اور یہ ابو لیلہ ہے اے ابو نائلہ، کیونکہ کعب بن اشرف کی کنیت ابو نائلہ تھی۔ اس کی بیوی نے پیچھے سے کہا کہ آپ نیچے نہ اتریں اے ابو نائلہ، یہ آپ کو قتل کر دے گا۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی ہے، یہ خیر کے ساتھ ہی آیا ہوگا، اگر جوان نیزہ کھانے کے لیے بلایا جائے تو بھی وہ جاتا ہے۔ چنانچہ کعب باہر نکلا، اس نے حویلی کا پھاٹک کھولا تو بولا کون ہو تم؟ کیونکہ اندر کوئی آدمی تھا۔ وہ بولا تیرا بھائی ہوں قطاتی، مجھے آپ کا سر چاہیے۔ اس نے آہستہ آہستہ سر ہلایا، کیونکہ اس کو کعب نے پہچان لیا تھا، لہٰذا وہ اس کے لیے نیچے اتر آیا، کیونکہ وہ اس کا دوست تھا۔ سلکان جو اب دوست نہیں رہا تھا مسلمان ہو گیا تھا، لہٰذا سلکان کعب کو اپنے دوستوں کے پاس لے آیا اور اس سے کہنے لگا کہ ہمیں سخت غربت لاحق ہو گئی ہے، میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ باتیں بھی کروں گا اور آپ کے پاس زرہ بھی رہن رکھوں گا، کچھ جو ہیں ان کے بدلے میں۔ کعب نے اس سے کہا کہ میں نے تجھے بتایا تھا کہ تم عنقریب اسی غربت سے دوچار ہوگے، مگر ہم لوگ تو آج بھی خوشحال ہیں، ہمارے پاس کھجوریں ہیں، جو ہیں، عنبر ہے، آؤ ہمارے پاس۔ سلکان نے کہا کہ شاید ہم ایسا ہی کریں۔ اتنے میں سلکان نے کعب کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا اور پھر اس کو سونگھ کر کہنے لگا یار یہ تمہارا عنبر کس قدر خوشبودار ہے، یہ تو ایک بار یا دو بار تیار کیا گیا ہوگا۔ یہاں تک کہ کعب باتوں سے مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد سلکان نے کعب کا سر پکڑ لیا اور مضبوط کر لیا، مگر اس اللہ کے دشمن نے زور کے ساتھ بری طرح چنگھاڑا۔ ادھر سے اس کی بیوی نے چیخ ماری اے کعب دونوں محافظوں، مگر سلکان نے اس کو پکڑ کر گلے سے لگا کر معانقے میں قابو کر لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھ سمیت اس اللہ کے دشمن کو قتل کر دو۔ وہ اپنی تلواروں کے ساتھ صرف اسی پر حملہ کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک نے اس کے پیٹ میں تلوار گھونپ دی جس سے اس کی آنتڑیاں باہر آ گئیں۔ چنانچہ اس طرح انہوں نے اس کو اپنی قدرت میں لے کر اپنی تلواروں کی زد میں لے لیا۔ اس گتھم گتھا ہونے اور تلوار چلانے میں ان کے ساتھ عباد بن بشر کو بھی چہرے یا پیر پر تلوار لگ گئی تھی، مگر اس وقت پتہ نہ چل سکا۔ چنانچہ کعب کو قتل کرنے کے بعد جب وہ حراف بعاث میں پہنچے تو دیکھا کہ ان کا ایک ساتھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا خون کافی بہہ گیا تھا جس سے نڈھال ہو کر وہ گر گیا تھا، لہٰذا وہ لوگ اسی وقت واپس دوڑے۔ دیکھا تو وہ راستے میں گرا ہوا تھا، جلدی سے اس کو اٹھا کر اس کے گھر میں لے آئے۔ اسی رات میں اس طرح اللہ نے کعب بن اشرف کو قتل کرا دیا، اللہ اور رسول کی عداوت اور رسول کی برائی کرنے کی پاداش میں، اور حضور سے لڑنے کے لیے قریش کو تیار کرنے اور ان کو اس پر ابھارنے میں۔